واقعی جو نبی کے نواسی کے نام پر سر کٹا دیتا، سنو بھائیو، جو واقعی سر کٹا دیتا وہ ہاتھ اٹھائے کیا وعدہ کرے کہ حسین کے نام پر آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے. کیوں؟ بس ختم ہو گیا، بس اتنے ہی. ابھی تو سب اٹھ گئے تھے. ایسے حسین ہی ہم اٹھائے مجھے کوئی نہیں کرے گا، کرائے کہ نہیں مجھے دیکھ لیں لو. ابھی سب نے اٹھائے تھے، ابھی سب نے یار ایسی محبت. ابھی سب نے اٹھائے تھے، ابھی سب نے گردن کٹا. لوگ جھوٹے ہیں وہ لوگ جتنا ہاتھ اٹھائے تو خدا کی قسم انگلی بھی نہیں کٹاتے. یا آپ 10 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم گردن کیا کٹا دیتے؟ ارے حسین بھی گواہ ہیں یا علماء گواہ ہیں، ڈرتے کیوں؟ ہاتھ اٹھا دو یار، میدان محشر میں حسین کی گردنیں بنا لیں گے. اٹھا دو یار، ہاتھ اٹھا دو اور ہاتھ لہرا کے بولو یا حسین یا حسین. کیسے حسین؟ گردن کی آئی تو ہاتھ اٹھ گئے، نماز کی آئی تو گر گئے. حسین نے آخر میں گردن کٹائی ہے، مگر گردن بعد میں کٹائی ہے، سجدے میں سر پائے اور زمانے کو بتا دیا حسین وہ ہے جو سجدے میں گلا کٹاتا ہے. حسین وہ ہے جو سجدے میں گردن کٹا دیتا ہے. حسین وہ ہے جو سجدے میں گردن جھکا دیتا ہے. حسین وہ ہے جو سجدے میں گردن کٹا دیتا ہے. حسینی وہ ہے جو سجدے میں گردن جھکا دیتا ہے. اللہ قبول کرے. اور اگر آج آپ نے ہاتھ سچے اٹھائے نا، سچے، تو انشاءاللہ میدان محشر میں بخشوانا یہ مولا حسین کا کام ہے. ایک بار ذرا اور اٹھا دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں ہاتھ. سبحان اللہ، اٹھا دو یار، اور چھوٹے کی نہیں نماز. علماء گواہ ہو جائیں، فرشتے اٹھائے گئے، کرائے تھوڑی اچھے لگ رہے ہیں، اچھے ہیں آپ کے ہاتھ. میں دعا کر رہا ہوں مولا حسین دیکھ لو، یہ آپ کے سچے غلام ہیں. کربلا تو نہیں کہ گردن کٹاتے، مگر گردن جھکانے کا آپ کے نام پہ انہوں نے وعدہ کیا ہے. آقا حسین آج اٹھا کے دوستی کا ہاتھ انہوں نے بڑھایا ہے. میدان محشر میں بخشوا کے نانا سے جنت آپ دلا دینا. ماشاءاللہ. اور لوگوں سنو، یہ ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ ہاتھ وہ خیمہ والے ہوں گے جو عاشورے کی رات 72 میں اٹھائے تھے. کیا کہا تھا حسین؟ 1000 بار چراغ بجھیں گے، 1000 بار چراغ جلیں گے، مگر ہم قدم. ورنہ ہاتھ تو کوفہ کی جامع مسجد میں بھی اٹھائے تھے، 40,000 لوگوں نے اٹھائے تھے. لیکن خدا کی قسم انہوں نے ہاتھ تو اٹھائے تھے کہ حسین کا ہاتھ دیں گے. لیکن کربلا میں جب گردن کاٹی تھی نا حسین کی، تو وہی ہاتھ تھے کہ جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں ہاتھ اٹھائے تھے. لوگوں یہ ہاتھ سچا ہونا چاہیے، ہاتھ یہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی سچا ہوگا کہ جھوٹا؟ بولیے سچا ہوگا انشاءاللہ. یار مسجد کا جواب میری دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی مسجد کو. سبحان اللہ. نمازی بھی ہوتے تو اور کتنا اچھا لگتا ہے. ایک ہی صف کی، کاش مسجد اگر پوری بھری ہو تو کتنا اچھا لگے گا. سبحان اللہ. سجدہ کرنا وہی سچا حسینی ہے. 10 دن کا حسینی نہ بن، 1 محرم سے لے کے 10 تک شور مچانے والا نہ بن، لائف ٹائم کا حسینی بن. ہے نہیں. حسینیت وہ ہے کہ جب مؤذن آواز دے حی علی الصلاۃ، سچا حسینی کھڑا ہو جائے، یا حسین کا نعرہ کاکا. اب مجھے نماز پڑھنا ہے اور حسین کی یاد تازہ کرنا ہے. سال میں 10 دن حسین کی یاد تازہ نہ کرو، بلکہ سال میں ہر روز 5 مرتبہ حسین کی یاد تازہ کرو. تمہاری مسجد لا جواب، امام لا جواب، جلسہ لا جواب، مدرسہ لا جواب. سبحان. مگر میں قبرستان میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا عصر کے بعد، تو میں نے یہ دیکھا کہ قبرستان واقعی میں ایسا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جو لوگ یہاں کو آئیں گے اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، اور زندہ جو زمین کے اوپر گھوم رہے ہیں. گھر بڑا اچھا بنایا آپ نے، در بڑا اچھا بنایا آپ نے، کپڑا بھی بڑا اچھا، سب چیز اچھی، لیکن مرنے کے بعد جو تمہارا گھر ہے وہ ادھر ہی ہے. بھائی ادھر ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چور کسی فقیر کی چادر چرا کے بھاگا، تو چور ادھر بھاگا اور فقیر قبرستان کی طرف بھاگا. کسی نے فقیر سے کہا چور کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتا؟ کہنے لگا جائے گا کہاں، مر کے آنا اسے ادھر ہی ہے.
مر کے اسے آنا ادھر ہی ہے، اس لیے میں نے اس کا پیچھا کیا کروں گا، یہی انتظار کرتا ہوں کب آئے گا۔ تو میرے بھائیوں تم دلی جاؤ، کلکتہ جاؤ اور مدراس جاؤ، چنئی جاؤ، حیدرآباد جاؤ، سعودیہ جاؤ، قطر جاؤ، دبئی جاؤ، کہیں بھی جاؤ کما لاؤ، مر کے آنا تمہیں یہی آنا ہے، گھر یہی ہے میرے بھائیوں۔ جب یہی ہے تو قبرستان کے حالات یہ ہیں کہ نہ باؤنڈری ہے اس کی، نہ پتہ چل رہا ہے کہاں سے ہے کہاں سے نہیں ہے۔ مجھے کمیٹی والوں نے بتایا کہ حضرت کچھ ایسے جیالے مسلمان ہیں کہ انہوں نے قبرستان کے لیے اپنی زمینیں فری میں دے دی۔ سبحان اللہ، ارے یار بولو نا سبحان اللہ، زمینیں فری میں دے دی قبرستان کے لیے۔ مجھے کمیٹی والوں نے بتایا جن کی زمینیں نہیں تھیں انہوں نے بدلے میں لے کے زمینیں دے دی قبرستان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کان کھول کے سنو، تمہارے گھر بھی اچھے ہیں مگر مرنے کے بعد ایک گھر جو ہمارا ہوگا وہ قبر ہوگا، اور جب ہم قبر میں ہوں گے اور قبرستان کی باؤنڈری نہیں ہوگی تو جانور آ کے پیشاب بھی کرے گا، جانور آ کے پخانہ بھی کرے گا، جانور آ کے ہماری قبروں پہ بھی چڑھے گا۔ لوگوں قبرستان میں بنا ضرورت جانے کا حکم نہیں ہے، جانوروں کا پخانہ پیشاب تو بڑی بات ہے، بنا ضرورت جانے تک کا حکم نہیں ہے۔ اور تمہارے قبرستان میں باؤنڈری ہی نہیں ہے، جس کا دل چاہے آؤ، جس کا دل چاہے جاؤ، چاہے قبر پہ پیشاب ہو، پخانہ ہو جانوروں کا، اور چاہے پیر رکھا جائے۔ لوگوں ابھی تو زندہ ہو پتہ نہیں چلتا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا جب قبر پہ پیر رکھا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ احساس اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اس سے پہلے کہ ہم قبر میں جائیں، اس سے پہلے کہ اس دنیا کے گھر کو چھوڑ دیں، اس شہر خاموشہ میں ایک مکان ہمارا بھی بنے۔ لوگوں اس مکان کی باؤنڈری ہونا چاہیے، بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تمہارے آباء و اجداد چلے گئے اس میں، لوگوں تمہارے بزرگ چلے گئے اس میں، لوگوں کان کھول کے سنو، وہ آ کے نہیں کہیں گے انہیں کتنی تکلیفیں ہیں، وہاں گندگی ہوتی ہے، وہ آ کے آپ سے نہیں کہیں گے ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اس میں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آج کے جلسے میں اس کی باؤنڈری ہو کے رہے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ لوگوں میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں تمہارے لیے مانگ رہا ہوں، تمہارے گھر کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اس گھر میں تو 40-50 سال رہو گے اگر جیے، 60 سال، اس گھر میں تو قیامت تک رہنا ہے۔ بھائی رہنا کہ نہیں رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ نہ بنوائے، اگر حکومت نہ بنوائے تو کوئی بات نہیں، ابھی مصطفیٰ کے غلام زندہ ہیں، ابھی حسین کے غلام زندہ ہیں۔ یار آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے کیا کیا نہ بنوا ڈالا، آج یہ تو ایک قبرستان کی باؤنڈری ہے، اللہ نے چاہا یہ بھی بنے گی انشاءاللہ۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ذرا توجہ سے سننا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون حج کرنے گئی، وہاں حجاج کرام کو پیاس کی شدت سے دوچار دیکھا، پریشان دیکھا۔ زبیدہ نے اعلان کر دیا کہ ایک ایسی نہر بنائی جائے جس کا نام نہر زبیدہ ہوگا، اور وہ نہر جو ہے مکہ شریف میں جو حاجی ہیں ان کو پانی کے کام آئے گی۔ تو کہا زبیدہ کہاں چکر میں پڑ رہی ہو، 40-50 کلومیٹر پہاڑ کو کھودنا پڑے گا، یہ نہر آسان نہیں بنے گی۔ زبیدہ نے کہا چاہے ایک کدال پہ 1 دینار کیوں نہ لگے مگر نہر تو بنے گی۔ باؤنڈری بڑی ہے مگر کیا ہوا، تمہارے جذبات سے بڑی نہیں ہے، بنے گی، بولو انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں اب اپنے اس گھر کے لیے، قبرستان کی باؤنڈری کے لیے سب سے پہلا چندہ کون کھڑے ہو کے پیش کرے گا؟ جلدی سے پیش کر دو، جلدی سے پیش کر دو، اور کم سے کم کا چندہ کتنا ہونا چاہیے کہ غوث اعظم خوش ہو جائے، غوث اعظم کم سے کم خوش ہو جائے۔ 11,000 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ میرا کو مشورہ کر لو بھائی، مرنا سب کو ہے، کس سے مشورہ کر رہا ہو یار؟ اگر سب سے پہلا چندہ خود کرو گے نا تو قبرستان میں جو لیٹنے والے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، قبرستان کا انتظام کر کے آیا ہے۔ میرے بھائی اٹھ گیا میرا، ارے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو 1,000 ہے، اور یا 10,000 اور لکھوا دیا جائے، لکھا دیں؟ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عرفان صاحب، ماشاءاللہ۔ دیکھیے 11,000 عرفان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ 11,000 عرفان صاحب
سکتے تو لکھو 11,000. نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ عبد القیوم بھائی 1,000 نقد 50,000 روپیہ بعد میں دیں گے. یار نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. عبد القیوم صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے پتہ نہیں ہے، ایسے ایسے جیالے بھی پڑے ہیں. عرفان نے 11,000 تو عبد القیوم نے 51,000. یار دو چار عبد القیوم اور آ جائیں، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. آ جائیں کسی معنی اور عبد القیوم نام رکھا ہو تو نکل کے آئیں، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اور میرے بھائی 11,000 والے بھی آ جائیں، عرفان بھی آئیں، عرفان بھی آئیں میرے بھائی. سبحان اللہ. جلدی سے آئیں اور آنے کے بعد میں ذرا دیر نہ کریں کیونکہ تقریر ابھی باقی ہے. ابھی کربلا کے بعد اور بھی سناؤں گا اگر سنو گے تو، لیکن جلدی سے آ کر کے اس باؤنڈری کا انتظام کر دو تاکہ جب مرنے کے بعد جاؤ تو وہ جگہ بھی سیف ہو، وہ جگہ بھی سکون والی ہو، اور وہ جگہ بھی ایسی ہو کہ جہاں پر نہ کوئی جانور جائے، وہاں پر نہ کوئی غلاظت کرے، نہ کوئی پخانہ پیشاب کرے. اس طریقے کی اس کی باؤنڈری ہو جائے. میرے بھائی جینے کے لیے تو سب کرتے ہیں، مرنے کے لیے، مرنے کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے. دو گٹھے کیا نام ہے آپ کا؟ ببلو بھائی ماشاءاللہ قبرستان کے لیے 8 ڈسمل زمین دے رہے ہیں. ببلو بھائی 8 ڈسمل زمین دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ببلو بھائی کی طرف سے. اور میرے پیارے کہاں ہو میرے بھائی ماشاء کیا نام ہے؟ مہتاب صاحب جو ہے اپنے ابو کے نام سے 11,000 دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مہتاب صاحب 6,000 دیں گے اور 5,000 نقد دیے مہتاب صاحب نے، 6,000 بات دیے مہتاب صاحب کے اوپر اپنے ابو کے نام سے. جی آج جس میں اور کون دے رہا ہے؟ اور کوئی بھی ہے کیا؟ اچھا نعرہ لگنا چاہیے جس میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہاں ہاں. اور میرے بھائیوں قبر تو سب کی بننی ہے یار، ایک ایک قبر کی زمین ہی خرید لو کم سے کم. کیا نام ہے؟ محمد غلام رسول. محمد غلام رسول 21,000 روپیہ دے رہے، 20,000 باقی. غلام رسول کا 20,000 باقی اور 1,000 دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 21,000 غلام رسول، 20,000 باقی ہے، 1,000 دے دیا. ارے میرے بھائی ایک ایک قبر کی زمین کے لائق ملو گے نا تو باؤنڈری ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک قبر کی زمین کا 11,000 ہی دے دو. چلو جلدی کھڑے ہو، اتنا بڑا مجمع ہے، ایک باؤنڈری نہیں کئی باؤنڈری بن جائے گی. اور 5100 کیا نام ہے؟ شوکت علی 5100 ماشاءاللہ. شوکت علی 5100 روپے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی